أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 15 سے، سورہ نساء آیت نمبر 15 اللہ رب العزت اس پہلی آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں ان عورتوں کا جو بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ فرمایا اگر 4 گواہ مل جائیں تو ایسی عورت کو گھر میں بند رکھا جائے حتیٰ کہ عذر ہی فوت ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو نیا حکم نازل فرما دیں، اور پھر اللہ نے بعد میں نیا حکم نازل فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آئیں، جو ارتکاب کریں، الفاحشہ زنا کا، بدکاری کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس تم گواہ طلب کرو۔ سین کا معنی کیا؟ طلب کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نستعین میں ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ فاستشہدوا پس تم گواہ طلب کرو، علیہن ان کے خلاف، اربعۃ 4 مرد، منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے، کیونکہ سزا بہت بڑی ملے گی اور وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گی، تو اس لیے یہاں پہ مالی معاملات کی طرح 2 گواہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ کتنے گواہوں کا؟ 4، اور وہ بھی مرد، اور مرد باقاعدہ گواہی دیں کہ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بدکاری آپس میں کر رہے تھے، آخری درجے کی بدکاری۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی شادی شدہ مرد کو یا شادی شدہ عورت کو پتھر مار مار کر سنسار کیا گیا ہو زنا کی وجہ سے، اور یہ کام 4 گواہوں کے ساتھ ہوا ہو۔ ان کہ ایسا تو ممکن ہے کہ خود ہی کوئی آ جائے، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، گناہ کا بوجھ میرے اوپر بہت زیادہ ہے، میرے اوپر اللہ کی سزا جو ہے وہ قائم کریں، حد قائم کریں۔ تو کئی لوگوں کو سنسار کیا گیا، لیکن 4 گواہوں کے ذریعے ایسا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے اور تہمت لگا دے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ 4 گواہ، وہ بھی کون؟ مرد۔ علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ یہاں پہ مراد 4 مرد ہیں۔ آپ کہیں گے لیکن قرآن کی آیت میں تو نہیں آیا مرد، تو اربعۃ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں تا آئی ہے۔ تو 4 گنتی والا لفظ، عدد والا لفظ کیا آیا؟ مؤنث۔ اس کا مطلب یہ ہے عربی کے اصولوں کے لحاظ سے کہ وہ چیز جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے، یعنی کہ 4 مرد۔ اگر قرآن نے کہنا ہوتا 4 عورتیں تو قرآن نے کیا کہنا تھا؟ اربعن، یعنی کہ تا کے بغیر۔ جب اربعتن کہا تو 4 مرد مراد ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ شہادت دیں، پس اگر وہ گواہی دیں، کون؟ وہ 4 مرد۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ پس امسکو تم روک لو، بند کر لو، ہن ان کو، کن کو؟ ایسی عورتوں کو، فی البیوت کہاں؟ گھروں میں۔ کب تک؟ حتی یہاں تک کہ یتوفا فوت کر لے، اٹھا لے، ہن ان عورتوں کو، الموت موت، یعنی کہ یہاں تک کہ ان پہ موت آ جائے، یہاں تک کہ ان کو فوت کر لے موت، ان کو اٹھا لے موت، او یا
یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ بنا دے، لہن، ان کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم نازل فرما دیں۔ اور پھر اللہ نے نیا حکم نازل کیا، سورہ نور آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں جن کی شادی کبھی نہ ہوئی ہو، کنوارے ہوں۔ اگر زنا کرنے والا ایسا مرد ہے جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، یا ایسی عورت ہے جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، بعد میں چاہے طلاق ہو گئی ہو، چاہے بیوہ ہو گئی ہو، چاہے خامن اب بھی ساتھ ہو، شادی ہوئی ایک بار، تو اگر ان شادی شدہ لوگوں میں سے کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ سزا جو ہے پتھر مار مار کر ختم کر دینا، یہ احادیث میں بھی آئی ہے اور قرآن میں بھی آئی تھی، لیکن قرآن کی وہ آیت تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہو چکی ہے، عمل کے لحاظ سے آج بھی اس میں عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی، مجھ سے مسئلہ لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے نیا حکم نازل کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل کروں گا۔ تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ نیا حکم کیا ہے، کہ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی یہ دونوں کنوارے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے انہیں ان کے شہر سے نکال دیا جائے گا، ان کے علاقے سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں پھر سنسار کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کس قدر ناپسند کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور ان راستوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو کل کو بدکاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے عورت کی عزت کی حفاظت کس حد تک کی ہے کہ 4 گواہ، ورنہ آپ کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 واللذانی، اور وہ دونوں، یہاں پہ الذین آیا، کیا لفظ آیا؟ اللذانی، الذین بھی نہیں آیا، الذین جمع کے لیے ہوتا ہے اور الذی واحد کے لیے ہوتا ہے، یہ اللذانی 2 کے لیے، اور وہ دو یاتیانی، جو آئیں، جو ارتکاب کریں، یاتیانی ہا، اس کا ارتکاب کریں، کس کا؟ وہی فاحشہ جس کا پہلے تذکرہ آیا ہے، ان کے، اور وہ 2 جو ارتکاب کریں اس بے حیائی کا، اس زنا کا، اس بدکاری کا، منکم، تم میں سے، فآدو، پس تم اذیت دو، ہما، ان دونوں کو۔ یہاں پہ تذکرہ کن کا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں تذکرہ ہوا تھا صرف عورتوں کا، کہ وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ گھروں میں بند کیا جائے حتیٰ کہ فوت ہو جائیں یا اللہ کوئی نیا حکم نازل فرما دے۔ اب اس آیت میں حکم بیان ہو رہا ہے مرد اور عورت دونوں کا، کہ وہ مرد اور عورت جو بدکاری کریں انہیں اذیت دینی ہے، یعنی کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ نیا حکم نہیں آیا تھا، تو تب تک حکم یہ تھا کہ اذیت دو، کیا مطلب؟ ان کو برا بلا کہا جائے، ملامت کیا جائے، ہلکی پھلکی پٹائی کر دی جائے، جوتے مارے جائیں، لیکن اب تو باقاعدہ حکم آ چکا ہے، تو یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں جو بدکاری کریں، اس سے مراد وہ 2 مرد ہیں جو آپس میں وہ بری حرکت کرتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی، لواطت۔ لیکن یہ موقف کمزور ہے، یہ موقف کیا ہے؟ کمزور ہے، کیونکہ واللذان یاتیان یہاں میں جو ضمیر ہے وہ اسی الفاحشہ کی طرف جا رہی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے،
اور اس موقع پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ زنا. تو یہاں پہ بھی مراد کیا ہے؟ زنا ہی ہے. گویا کہ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ عورتوں کو گھر میں بند کر لینا ہے، اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ ان دونوں کو ان کی برا بلا کہنا ہے، ان کو ملامت کرنی ہے اور ان کی پٹائی کرنی ہے. اب مرد جو ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، عورت کو بند کیا جائے گا. مرد کو کیوں نہیں بند کیا جائے گا؟ واللہ عالم. اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس نے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے کس کے اوپر؟ اپنے بچوں کے اوپر. اور مرد کے لیے اتنا کافی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اس کی بے عزتی کی گئی ہے، اس موضوع کے اوپر اسے برا بلا کہا گیا ہے اور پٹائی کی گئی ہے، جوتے مارے گئے ہیں. فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یہ مرد اور یہ عورت بدکاری کرنے والے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. وَأَصْلَحَا، اور یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم اعراض کرو ان دونوں سے. اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اب آپ نے ان کو برا بلا نہیں کہنا، اب آپ نے ماضی کے گناہ پہ ان کو ملامت نہیں کرنی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیما، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کر لے تو اب تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. آیت نمبر 17 توبہ کا تذکرہ ہوا پچھلی آیت میں، تو آئندہ 2 آیتوں میں توبہ کے موضوع پہ ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ کس کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں اور کس کی قبول نہیں کرتے. تو پہلی آیت میں اللہ نے بتایا ہے، آیت نمبر 17 میں کہ اللہ توبہ ان کی کرتے ہیں جن سے نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں موت آنے سے پہلے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اس موقع پہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی جو کفر پہ فوت ہوتے ہیں، وہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما التوبۃ، سوائے اس کے نہیں، توبہ تو صرف سوائے اس کے نہیں، توبہ علی اللہ، اللہ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کی ہے. انما کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں. اور آپ اس کا معنی دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ صرف، یعنی کہ توبہ اللہ کے ذمے، اللہ کا معنی اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے توبہ صرف ان لوگوں کی ہے یعملون سوءا، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بجہالت، نادانی میں، جہالت کے ساتھ نادانی میں، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی سے، یعنی کہ موت آنے سے پہلے. فاولئک، پس یہی لوگ ہیں کہ یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے اور کمال حکمتوں والا ہے. اس آیت میں ایک تو غور کرنا آپ نے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ذمے توبہ ان کی ہے جو برائی کرنے کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو کیا اللہ پہ فرض ہے کہ ہماری توبہ قبول کرے؟ اللہ پہ کوئی بھی کسی چیز کو فرض نہیں کر سکتا. کوئی اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تیرے اوپر یہ فرض ہے، لیکن اللہ نے خود ہی اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے، اللہ نے خود ہی اپنے اوپر یہ واجب کر لیا. یہ اس کی رحمت ہے. میں اور آپ اپنی بیگم کی غلطیاں، کئی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم کبھی معاف نہیں کرتے، فوراً طلاق. اور کئی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم 1 بار 2 بار 3 بار برداشت کرتے ہیں، پھر یا پٹائی یا طلاق. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے اس آیت کے تعلق سے، اللہ نے کہا ہے کہ توبہ ان کی جو گناہ کر لیتے ہیں نادانی میں،
پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو جو جانتے بوجھتے گناہ کرے پھر اس کے لیے توبہ ہے یا نہیں؟ جی لیکن عہد کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر لیتے ہیں نادانی میں، جہالت میں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. تو اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت میں کرتا ہے، نادانی میں کرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ جانتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ 100% کسی کے ذہن میں نہیں آتا. اللہ تعالی نے بار بار واضح کیا لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں کسی نے دیکھا. اپنے انجام سے جاہل ہوتے ہیں، اپنے انجام سے ناواقف ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں انجام کا علم ان کو نہیں ہوتا، اس لیے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ جلدی توبہ کر لیں، یعنی کہ موت آنے سے پہلے پہلے. حدیث ہے ترمذی شریف کی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بندہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے. آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کی يَعْمَلُونَ جو کرتے رہتے ہیں، جو ارتکاب کرتے رہتے ہیں السیئات برائیوں کا، گناہوں کا. السیئات سیئت ان کی جمع ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضرا آ جاتی ہے احدہم ان میں سے ایک کے پاس الموت موت قال وہ کہتا ہے انی بے شک میں نے تبتو توبہ کی الآن اب. تو ان کی توبہ نہیں ہے، فرمایا ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان پہ موت کا وقت آتا ہے تو تب کہتا جی میں نے اب توبہ کی. ان کی کوئی توبہ نہیں ہے. جیسا کہ فرعون کی توبہ، فرعون جب مر رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی لیکن اللہ نے تب توبہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا گیا الآن وقد عصیت قبل، اب توبہ کر رہے ہو، پوری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین اور تو فساد کرتا رہا، اب کوئی توبہ نہیں ہے. وللذین اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کی ہے جو یموتون فوت ہوتے ہیں، وہم وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ کفارن کفر کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا کہ ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب. آیت نمبر 19 یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو. ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے. تو اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں حلال ہے تمہارے لیے. کیا حلال نہیں ہے؟ ان ترثوا النساء، یہ فاعل ہے لا یحل کا. تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کہ تم عورتوں کے وارث بنو، کرہن زبردستی. کرہن کو آپ النساء سے حال بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس حال میں کہ عورتوں پہ زبردستی کی جا رہی ہو. یہاں پہ وضاحت ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی کر دوں کہ آیت مکمل کر لوں. چلیں مکمل کر لیتے ہیں ایک بار، پھر دوبارہ ترجمہ کر دوں گا وضاحت کے بعد. ولا تعضلوا اور تم نہ روک کر رکھو، ہن ان کو، کن کو؟ عورتوں کو. لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ، لے لو، ببعض ما آتیتموہن اس مال کا بعض، اس مال کا
بعد اس مال کا کچھ حصہ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا تھا، یعنی کہ حق مہر کی شکل میں دیا تھا. الا ان یاتینا، الا یہ کہ ان یاتینا وہ آئیں یا وہ ارتکاب کریں بفاحشۃ بے حیائی کا، مبینہ کھلم کھلا، واضح طور پہ صریح طور پہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کن کو کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب سارے مسلمان ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مخاطب عورتوں کے شوہر ہیں، خامند ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں مخاطب خامند کے مرنے کے بعد خامند کے جو رشتہ دار ہیں، خامند کا والد، خامند کے بھائی، خامند کے چچا وغیرہ، یہ لوگ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر اس آخری قول کے مطابق. آخری قول کیا تھا؟ مخاطب کون ہے؟ خامند کے فوت ہو جانے کے بعد خامند کے رشتہ دار. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس آدمی کے وارث اس کی بیوی کے بھی وارث بن جاتے. یا تو خود اس سے شادی کریں گے، ہم خود شادی وہ کرتے، یا اس کی کسی اور جگہ شادی اپنی مرضی سے کرتے اور حق مہر اپنے پاس رکھتے. تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ اس سے نہ خود شادی کرتے نہ کسی سے کرواتے، اپنے گھر میں اسے روک کر رکھتے تاکہ وہ وراثت کے مال سے دستبردار ہو جائے. یا پھر ادھر ہی فوت ہو جائے، جب فوت ہو جائے گی تو مال انہی کے پاس آئے گا. تو مال کی خاطر یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں کس سے؟ عورت سے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے، تم وارث مال کے بنتے ہو. جو تمہارا بیٹا تمہارا بھائی چھوڑ کر جائے تم اس کے مال کے وارث بنو گے، اس کے مال میں تمہارا کچھ نہ کچھ حصہ نکل آئے گا، لیکن اس کی بیوی کے تم وارث نہیں بن سکتے. وہ آزاد عورت ہے، اپنے والدین کی مرضی سے جہاں چاہے گی وہ شادی کرے گی. وہ تمہارے تابع نہیں ہے. وہ کس کے تابع ہوگی؟ اپنے والد کے، اپنے بھائی کے، اپنے چچا کے. دوسرا قول کیا تھا کہ اس کے مخاطب کون ہے؟ شوہر، زندہ شوہر مخاطب ہے. تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن کر بیٹھ جاؤ زبردستی. مراد یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ تم زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اس کو اس کے حقوق نہیں دے رہے، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے ہو. طلاق تم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے، وہ خلا کا مطالبہ کرے تاکہ تم اپنا حق مہر واپس لے سکو. تو فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تمام مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، سب کو، اور معاملہ یہی ہے. عورت کے اس معاملے میں سب کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ سب اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور عورت کو معاشرے میں مال وراثت نہ سمجھا جائے، اور اس کو کسی گھر میں اس لیے نہ رکھا جائے کہ تاکہ اس کا مال لیا جا سکے، چاہے وہ مال وراثت ہو چاہے وہ حق مہر ہو. تو اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال ہے، لکم تمہارے لیے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بنو، کرہن، زبردستی. ولا تعضلوہن،
اور تم ان کو روک کر نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے سکو، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اس مال کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا تھا، إِلَّا أَن يَأْتِينَا ہاں ایک حالت میں روک کر رکھنا جائز ہے، کب؟ إِلَّا يَأْتِينَ الا یہ کہ وہ آئیں، وہ ارتکاب کریں، بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ واضح طور پہ بے حیائی کا، یعنی کہ اگر کسی کی بیگم واضح طور پہ بدکاری میں ملوث پائی جائے، زنا میں ملوث پائی جائے، اب اس کا خامند اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، اب قصور کس کا ہے؟ بیوی کا۔ تو اب وہ اس کو روک سکتا ہے کہ میرا مال واپس کرو تب میں تمہیں فارغ کروں گا، ورنہ نہ تم سے تعلق قائم کروں گا تجھ سے، اور نہ تجھے فارغ کروں گا جب تک کہ میرا حق میرا واپس نہیں کرو گی۔ اور ایسے ہی اگر خامند فوت ہو چکا ہے اور اس عید کے مخاطب خامند کے رشتہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو اس لیے روک کر نہ رکھو تاکہ تم اس مال میں سے کچھ لے سکو جو تم نے اسے دیا ہے، الا یہ کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرے، پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کرنا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تم رہو، مخاطب کون ہے؟ خاوند۔ وَعَاشِرُوهُنَّ اس لیے بہت سے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بات یہ کہ خاوند ہی مخاطب ہے۔ آیت کا آخری حصہ اس کی تفسیر زیادہ مناسب تب ہو سکے گی اگر مخاطب کون ہو؟ خاوند۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ اور تم ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروفی معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ رہو معروف کے مطابق۔ اور یہاں پہ حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے بھی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے افضل انسان وہ ہے جو اپنی بیگم بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم كَرِهْتُمُوهُنَّ ان کو ناپسند کرو، کن کو؟ اپنی بیویوں کو، فَعَسَىٰ تو ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ رکھ دے فیہ اس میں، کس میں؟ اس چیز میں، خیرن کثیرا بہت سی خیر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ بدصورت ہے، یا اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی کمی گتائی پائی جاتی ہے، کھانا اچھا بنانا نہیں آتا، گھر کی صفائی جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، اس کو فارغ کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہاری خیر رکھ دے، ہو سکتا ہے اس عورت سے تمہیں نیک اولاد مل رہی ہو، کوئی اور عورت تمہیں ملے جو خوبصورت ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں اولاد نہ ملے، ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں سکون نہ ملے۔ تو اس لیے طلاق سوچ سمجھ کر دینی ہے، طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی۔ اس آیت میں اللہ نے کئی حقوق بیان کر دیے عورتوں کے۔ نمبر ایک یہ کہ عورت کو مالی وراثت نہیں ہے، خامند کے فوت ہونے کے بعد وہ آزاد ہے اپنے والد کی مرضی سے جہاں چاہے شادی کرے۔ نمبر دو، کوئی خامند اپنی بیوی کو اس لیے روک کر رکھے کہ یہ حق مہر واپس کرے، نہ اس سے تعلق قائم کرتا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، تو یہ بھی فرمایا غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی اچھی نہیں لگتی تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، ممکن ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کو خیر رکھ دی ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں آپ
کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہوں اور وہاں پہ یہی عورت آپ کے کام آئے, آپ کی خدمت کرے, اور جو آپ کوئی حسینہ لے کر آئیں گے, کوئی خوبصورت لڑکی لے کر آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. تو آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس میں آپ کے لیے کیا خیر رکھی ہے. آیت نمبر 20, عورتوں کے امور پہ گفتگو جاری ہے. اللہ تعالیٰ مزید عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَإِنْ, اور اگر اردتم, تم چاہو, تمہارا ارادہ ہو, تم چاہو, استبدالا, بدل کر لانا, زوجن, کوئی بیوی, مکان زوجن, کسی بیوی کی جگہ, وآتیتم, بھو حالیہ ہے, جبکہ آتیتم, تم دے چکے ہو, احداہن, ان میں سے کسی ایک کو, ان بیویوں میں سے کسی ایک کو, قنطارن, کیا دے چکے, خزانہ, یہ کہ تم نے بہت زیادہ مقدار میں کیا دیا تھا, حق مہر. فلا تأخذوا, پس تم نہ لو, منہ, اس سے, اس میں سے, تم نہ لو اس میں سے, کس میں سے, اس خزانے میں سے, اس حق مہر میں سے, شیئن, کچھ بھی نہ لو, کیا, تأخذونہ, تم اسے لوگے, بہتانن, بہتان لگاتے ہوئے, وإثما مبینا, اور واضح طور پہ گناہ کرتے ہوئے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا کہ عورت کو اس لیے طلاق نہ دینا کہ یہ حق مہر سے دستبردار ہو جائے, یہ ظلم ہے, یہ ان کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جا رہے اور طلاق بھی نہیں دی جا رہی, تاکہ یہ تنگ آ کے اعلان کرے کہ مجھے فارغ کرو, میں حق مہر نہیں لینا چاہتی, تو میں واپس کر رہی ہوں. اب اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس کا قصور نہیں ہے, اس آیت میں اللہ نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ بدکاری کرنے والی ہے, اس وجہ سے آپ حق مہر واپس لیتے ہیں, تو پھر یہاں پہ اے خامد, اے شوہر, آپ حق پہ ہیں. واضح ہے نا یہاں پہ. ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے, آیت نمبر 20, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جب قصور تمہاری بیوی کا نہیں ہے, قصور تمہارا ہے, تم چاہتے ہو کہ جناب میں اس کو فارغ کروں اور ایک اور بیوی لے کر آؤں اس کی جگہ پہ, تو یہاں پہ حق مہر واپس لینا بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ نے کہا یہاں پہ حق مہر واپس لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو. کیا مطلب؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں حق مہر اس لیے واپس لے رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بدکار ہے, اگرچہ تم منہ سے نہیں کہہ رہے, لیکن تمہارا حق مہر لینے کا یہ انداز اشارہ کرتا ہے کہ قصور عورت کا ہے, وہ بدکاری کرتی تھی, وہ بے حیا تھی, وہ بد زبان تھی, وہ بد خلق تھی, اس لیے میں اس کو تنگ کر رہا ہوں اور میں حق مہر واپس لینا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کیا تم یہ لوگ واپس بہتان لگاتے ہوئے اور بہت واضح گناہ کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شکل میں حق مہر واپس لینا کیا ہے, گناہ ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور حق مہر کا تذکرہ کرتے ہوئے سید میں اللہ نے کیا کہا, قنطار, کہ تم نے اپنی بیوی کو حق مہر کتنا دیا تھا, ایک خزانہ. اس سے پتا چلا حق مہر کتنا دینا ہے, شریعت میں اس کی کوئی حد نہیں ہے, جتنا آپ چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اگرچہ شریعت ترغیب یہی دیتی ہے کہ شادی جب کی جائے تو اس میں خرچہ کم کیا جائے, خرچہ اس میں کیا کیا جائے, کم کیا جائے, اور وہ شادی برکت والی ہوتی ہے جس میں خرچہ کم ہو. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی زیادہ حق مہر دیتا ہے, لڑکی والے مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ اتنا حق مہر نہیں دیں گے, اور آپ اتنا حق مہر دیتے ہیں, تو شریعت کی طرف سے یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حق مہر کی حد نہ کم سے کم کی ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ کی ہے, کم سے کم کی بھی نہیں ہے. چاہے کوئی 1 روپے میں شادی کر لے, چاہے کوئی 1 ریال میں شادی کر لے, اور چاہے کوئی شادی کر لے قرآن کی تعلیم پہ کہ میں اس لڑکی کو قرآن پڑھاؤں گا, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ حق مہر ہے, جائز ہے. آیت نمبر 21 وکیف, اور کیسے, کس طرح. یہ یہاں پہ سوال ہے کیفا,
اور یہ توبیخ کے لیے ہے، انکار کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ یہ سوال یہاں پہ معلومات لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ڈانٹنے کے لیے ہے۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ، تم لوگے ہو وہ کیا، وہ حق مہر، وقد، وہ حالیہ ہے جب کہ تحقیق، افضا، لفظی معنی کے پہنچ چکا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی کہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا ہے، ملاپ کر چکا ہے، جمع کر چکا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیے رکھا، تو اب حق مہر آپ کس منہ سے واپس مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی اس آیت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرد نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم دونوں کے مابین لعان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لعان، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں پانچ بار قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، کہ بھی عورت کہے گی مثال کے طور پہ کہ میں سچی ہوں یہ جھوٹا ہے، اور وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے، اور آخر میں ان کی کیا ہو جائے گی؟ جدائی۔ آخر میں کیا ہو جائے گی؟ جدائی۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، زندگی ایک ساتھ نہیں گزار سکتے۔ لعان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عورت بچ گئی ہے کس سے؟ سنسار ہونے سے۔ لعان کا فائدہ کیا کہ عورت بچ گئی ہے کس سے؟ سنسار ہونے سے۔ اگر یعنی کہ یہ لعان میں وہ مان جاتی کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا، لیکن لعان کی سہولت ملی، اس نے قسمیں اٹھا لی چاہے جھوٹی اٹھائی ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ جھوٹا ہے، تو اب وہ سنسار ہونے سے بچ گئی ہے، سزا سے بچ گئی ہے۔ اور خاوند کو لعان کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایسی عورت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، اور اس کے بچے سے بھی جان چھوٹ گئی ہے جس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی عورت کے ساتھ زہر ہے کہ اس کے لیے اس گھر میں رہنا، ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، اب اس کی جان چھوٹی۔ لیکن ہوا یہ کہ لعان کے بعد وہ مرد کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرا حق مہر واپس لے کر دیں۔ اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ قصور تو اس کا ہے، بدکاری اس نے کی ہے، تو میرا حق مہر مجھے واپس ملنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے تو حق مہر اس وجہ سے اس کے پاس رہے گا کہ اتنا عرصہ وہ تیرے پاس رہی اور تو اس سے تعلق قائم کرتا رہا۔ گویا کہ حق مہر جو ہے تعلق قائم کرنے کے عوض میں ہے، اس کے بدلے میں ہے۔ اور اگر وہ عورت سچی ہے تو جھوٹا ہے، پھر تو حق مہر کسی شکل میں تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق مہر کیسے واپس لوگے، اور کیسے تم اس کو لوگے جب کہ افضا، صحبت کر چکا ہے، ملاپ کر چکا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، الی بعض، بعض سے، یعنی کہ خاوند اپنی بیوی سے، واخذنا، اور وہ لے چکی ہیں، کون؟ وہ عورتیں، وہ بیویاں، منکم، تم سے، کیا لے چکی ہیں؟ میثاقا غلیظا، پختہ عہد۔ میثاقن، پختہ عہد کو کہتے ہیں، غلیظا مزید پختہ، اس کا معنی ہو گیا تو میثاقن غلیظا، بہت اچھی طرح پختہ عہد تم سے لے چکی ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا تھا، اور نکاح میں ایجاب و قبول ہوا تھا، تم سے کہا گیا تھا کیا تمہیں اس لڑکی کا رشتہ قبول ہے؟ تم نے کہا تھا قبول ہے، تو یہ پختہ عہد تھا۔ قبول ہے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گا، اس کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، اس کو میں حق مہر دوں گا، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ جب آپ نے وہ کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے یہ لڑکی، تو اس میں یہ ساری ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہو چکی تھیں، تو اب وہ حق مہر آپ کیسے واپس لیں گے؟ واضح یہاں تک؟ چلیں جی، آیت نمبر 22 وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، یہ لا نہیں کے لیے، اور تم نکاح نہ کرو، ما، ان عورتوں سے، ماں کا میں نے عورتیں بھی ساتھ کر دیا کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ من النساء آ رہا ہے نا آگے، وہ من النساء اسی ماں کی وضاحت ہے۔ وہ النساء سے پہلے جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے
جن سے ناکاہا نکاح کر چکے تھے آباؤکم تمہارے باپ دادا، الا ما قد سلف سوائے اس کے جو گزر چکا، جو پہلے کبھی ہو چکا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اب جب باپ فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا بسا اوقات اپنے باپ کی اس بیگم سے شادی کر لیتا جو اس کی ماں نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ باپ کی دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے، اور وہ بھی کئی دفعہ جوان ہی ہوتی، تو یہ لڑکا اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دیا اور اس سے منع کر دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کر چکے آباؤکم تمہارے باپ دادا، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، پہلے کبھی زمانے جاہلیت میں ہو چکا۔ انہو بے شک یہ کیا؟ باپ کی بیوی سے شادی کرنا، باپ کی بیوی سے شادی کرنا، انہو بے شک یہ کانا ہے فاحشہ بڑی بے حیائی، ومقتا اور سخت غصے کی بات، یعنی کہ یہ حرکت جو ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے۔ باپ کی بیوی سے شادی کرنا یہ حرکت اللہ کو غصہ دلانے والی ہے۔ انہ کان فاحشہ بے شک یہ ہے بڑی بے حیائی، ومقتا اور سخت غصے کی بات، وساء سبیلا اور برا ہے یہ کام، سبیلا راستے کے لحاظ سے، اور یہ کام برا ہے راستے کے لحاظ سے، یعنی کہ اگر اس راستے پہ آپ چلیں گے تو پھر اسی راستے پہ ممکن ہے کل کو آپ کا بیٹا چلے، وہ آپ کی بیوی سے شادی کرے، تو یہ برا راستہ ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا۔ وساء اور یہ برا ہے سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کسی آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی وائف سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، چنانچہ میں نے اس کو قتل کیا، اور یہ بھی آپ نے حکم دیا کہ اس کا مال بھی اپنے قبضے میں لے لینا ہے۔ تو ایسے آدمی کو قتل کیا گیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ آیت نمبر 23 اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں ان عورتوں کا جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پہ، امہاتکم تمہاری مائیں، مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے، ایسے ہی ہے، ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے، نہیں، مراد ہے ان سے نکاح کرنا۔ فرمایا تم پہ حرام کر دی گئی امہاتکم تمہاری مائیں، اور مائیں کے لفظ میں نانیاں بھی آ جائیں گی، مائیں کے لفظ میں دادیاں بھی آ جائیں گی۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، تو اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام، اور اسی میں آ جائے گی پوتی، اور اسی میں آ جائے گی نواسی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، یعنی کہ وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، تو بہن سگی ہو یا باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو، تو باپ کی بہن سے بھی شادی کرنا حرام، اور دادا کی بہن سے بھی، پردادا کی بہن سے بھی شادی کرنا حرام، وہ بھی پھوپھی ہے۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، خالہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی بہن، تو ماں کی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام، اور نانی کی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام، اور دادی کی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام۔ وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، مراد بھتیجیاں، اور بھتیجی کی اولاد سے بھی شادی کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، بانجیاں،
اور بانجی کی بیٹیوں سے بھی شادی کرنا حرام ہے. تو یہ کتنی عورتیں ہو گئی ذرا شمار کریں. یہ 7 عورتیں ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہے, یہ 7 عورتیں 7. تو یہ نسب کی طرف سے حرام ہے, رشتہ داری کی جو رشتہ داری پہلے سے ہوتی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ رشتے وہ عورتیں ذکر کرنے لگے ہیں جو رضاعت کے اعتبار سے حرام ہیں, دودھ پلانے کے اعتبار سے. یعنی کہ وہ عورت جس نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا وہ آپ کی ماں لگتی ہے دودھ کے اعتبار سے. ایسے ہی دودھ کے اعتبار سے جو آپ کی بہن ہے, یعنی کہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس کی بیٹی, چاہے اس کی بیٹی سگی ہو اور چاہے اس کی کوئی بیٹی دودھ پینے کے اعتبار سے ہو, یعنی کہ اس عورت کا دودھ آپ نے بھی پیا اور کسی اور لڑکی نے بھی پیا. فرمایا اللہ تعالیٰ وَأُمَّهَاتُكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں. میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے امہات کی صفت آ رہی ہے کہ کون سی مائیں. اور تمہاری وہ مائیں اللاتی جنہوں نے ارضعنا دودھ پلایا ہے کم تمہیں. اور یہاں پہ دودھ پلانے سے مراد اس زمانے میں دودھ پلایا ہے جس زمانے میں بچے کی عمر 2 سال سے کم تھی. اگر 2 سال عمر ہو جائے اس کے بعد کسی بچے کو کوئی اور دودھ پلاتی ہے تو رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا, وہ عورت اس بچے کی ماں نہیں بنے گی. اور یہیں سے پھر یہ مسئلہ بھی اخذ ہوگا کہ اگر کوئی کسی عورت اور اس کے خاوند کے مابین شادی کے بعد یہ دودھ پینے کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس زمانے میں دودھ پینے سے خاوند اس عورت کا بیٹا نہیں بن جائے گا. رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے کس عمر میں؟ 2 سال سے کم عمر میں. اور اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ کم از کم 5 بار پیا ہو. اگر ایک بار دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت کا دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا, وہ عورت اس کی ماں نہیں بنے گی. 5 بار پیا ہو, اور 5 بار کا مطلب کیا ہے کہ ایک بار اس نے پیا اور اپنی مرضی سے اس نے دودھ پینے کا عمل ترک کیا اپنی مرضی سے. اگر بیچ میں اس کو کھانسی آ گئی تھی یا کوئی اور رکاوٹ پڑ گئی تھی تو پھر دوبارہ اس نے پینا شروع کر دیا تو یہ ایک بار ہی کہلائے گا. تو ایسے مختلف اوقات میں اس نے 5 بار دودھ پیا ہے تو اب وہ اس کا دودھ کے لحاظ سے کیا بن جائے گا؟ بیٹا. تو وہ اس کی بن جائے گی ماں. تو اس سے شادی کرنی جائز نہیں ہوگی, اور اس عورت کی بیٹیوں سے بھی شادی کرنی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی کیا بن جائیں گی؟ بہنیں. فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ, اور تمہاری بہنیں, اخوات اخت کی جمع ہے. فرمایا تمہاری بہنیں من الرضاعتی, رضاعت سے, یہ کہ تمہاری دودھ شریک بہنیں. اچھا, رضاعت کے لحاظ سے کتنی عورتیں یہاں پہ حرام قرار دی گئی ہیں؟ 2. اور پیچھے نسب کے لحاظ سے کتنی عورتیں حرام قرار دی گئی تھیں؟ 7. اور صحیح بات یہ ہے کہ جو 7 عورتیں نسب کے لحاظ سے, رشتہ داری کے لحاظ سے حرام تھیں, وہی 7 عورتیں دودھ کے لحاظ سے بھی حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ ماں, دودھ پلانے والی عورت ماں کہلائی, وہ اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور دودھ کے اعتبار سے جو آپ کی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹی کیسے ہوگی آپ کی؟ یعنی کہ جس لڑکی کو آپ کی بیوی نے دودھ پلایا ہے وہ آپ کی کیا لگی؟ بیٹی لگی. اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. ایسے ہی پھر بہن, ایسے ہی پھوپھی, ایسے ہی خالہ, یہ 7. اچھا, یہ 2 عورتیں تو قرآن میں آ گئیں, باقی 5 عورتوں کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ دین مکمل ہوتا ہے کس سے؟ قرآن و حدیث سے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, احادیث کو شریعت نہیں مانتا, وہ گمراہ ہوگا, وہ ایمان پہ نہیں ہے. ایمان نام ہے قرآن و حدیث دونوں کو لینے کا. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے
کہ جو رشتے جو عورتیں نسب کی طرف سے حرام ہے وہ دودھ کی طرف سے بھی حرام ہے. اور وہ کتنی ہے پھر؟ 7. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ ساس. کیا کہتے ہیں؟ ساس. اور تو یہ حرام قرار دی گئی بیوی کی ماں. تو بیوی کی ماں بھی حرام، بیوی کی نانی بھی حرام، بیوی کی دادی بھی حرام. اچھا، بیوی کی ماں سے ان کے اپنی ساس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کی بیوی جو ہے اس سے صرف نکاح ہوا ہے، جماع کا موقع ہی نہیں ملا. مثال کے طور پہ فوت ہو گئی، آپ نے نکاح کیا اس سے اور اس کے بعد وہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساس سے شادی کر لوں، اس کی اجازت نہیں ہے. یا آپ کا نکاح ہوا لیکن کسی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ماں سے شادی کر لوں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بیوی سے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، نکاح ہو گیا ہے، اس کی ماں آپ پہ حرام ہو چکی، اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب ربیبہ ان کی جمع ہے، اور ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو. کیا مطلب؟ آپ کی بیوی کی بیٹی، آپ کی بیٹی نہیں ہے وہ، آپ کی بیوی کی پہلے شادی کہیں اور ہوئی تھی، وہاں سے اس کی بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں. عام طور پہ یہ بیٹیاں ماں کے ساتھ ہی آتی ہیں اور ماں کے نئے خاوند کے گھر میں ہی پرورش پاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ان بچیوں کو کہیں اور چھوڑ آتی ہے، لیکن عام طور پہ ساتھ ہی آتی ہیں. تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان بچیوں سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں، فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، یا آپ کہہ لیں تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جن کو تم نے پالا ہے، پرورش کی ہے، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں اللاتی، وہ فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہیں. اچھا، تمہاری گود میں ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ستیلی بیٹی حرام ہوگی جو تمہاری گود میں ہے، یعنی کہ تمہاری پرورش میں ہے. تو اگر وہ کسی اور جگہ پرورش پائے تو پھر بھی حرام ہے. اللہ نے یہ الفاظ اس لیے کہے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور گویا کہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ تم اس سے نکاح کیسے کرو گے جس نے بیٹی بن کر تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، لیکن بالفرض اس نے پرورش نہ بھی پائی ہو تمہاری گود میں، تمہارے گھر میں، پھر بھی حرام ہے. فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، مِن نِسَائِكُمْ، تمہاری ان بیویوں سے ہیں. یہ بیٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تمہاری ان بیویوں سے ہیں اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، جن سے تم جماع کر چکے ہو. ساس میں اور سوتیلی بیٹی میں فرق ہو گیا. کیا فرق ہوا؟ کہ ساس سے شادی کرنا حرام ہے چاہے آپ نے اپنی بیوی سے صرف نکاح کیا ہو اور بعد میں صحبت کا، جماع کا موقع نہ ملا ہو. لیکن جو سوتیلی بیٹی ہے وہ آپ پہ تب حرام ہوگی جب آپ نے اپنی بیگم سے، یعنی کہ اس بچی کی ماں سے نکاح کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تعلق قائم کر لیا ہو. کہیں پہ آپ کی، مثال کے طور پہ آپ کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکا، وہ لڑکی فوت ہو گئی یا آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو اب آپ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس کی ماں سے تعلق قائم نہیں ہوا تھا. واضح ہے نا یہ مسئلہ؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِن، پس اگر، لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو،
کن کے ساتھ؟ اس بچی کی ماں کے ساتھ، یعنی کہ جو تمہاری جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا. فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کس مسئلے میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس کی بیٹی سے شادی کرنے میں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل جمع ہے حلیلۃ کی. حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو. فرمایا اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بہو. اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، بیٹوں کی صفت آ رہی ہے آگے، کون سے بیٹے؟ ہر بیٹے کی نہیں. فرمایا تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الذین جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں. اصلاب صلب ان کی جمع، تمہاری پشتوں سے ہیں کہ تمہارے حقیقی بیٹے. یہاں پہ کیا بیان کرنا مقصد ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا. تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے. کس سے؟ سیدہ زینب بنت جحش سے. سیدہ زینب بنت جحش آپ کی رشتہ دار ہیں، اور آپ چونکہ جناب زید سے بڑی محبت کرتے تھے تو آپ نے جناب زید کی شادی کروائی اپنی اس رشتہ دار لڑکی زینب بنت جحش سے. لیکن ان کے مابین تعلق صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکا، یعنی کہ نباہ نہیں ہو سکا. تعلق سے مراد ہے کہ گھر کا ماحول ان کا آپس میں اچھا نہیں تھا، آپس میں یعنی کہ ان کی آپس میں بن نہیں سکی، جھگڑا رہتا تھا، اختلاف رہتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اوپر سے اعلان کیا، جیسا کہ 22ویں پارے میں آتا ہے کہ زید جو ہیں یہ طلاق دینے والے ہیں. جب وہ طلاق دے دیں گے تو آپ کا نکاح ہم نے کر دیا ہے زینب بنت جحش سے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، اللہ نے وہاں پہ حکمت بھی بیان کی کیوں ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، تاکہ یہ رواج ختم ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ حقیقی بہو ہے. نہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. چنانچہ آپ کا نکاح طلاق کے بعد زینب بنت جحش سے ہوا. حالانکہ آپ بہت اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے حکم دے دیا. تو فرمایا تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، یعنی کہ تمہارے حقیقی بیٹے، تو یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. پھر فرمایا اللہ نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، یعنی کہ یہ بھی حرام ہے. ایک بہن کے بعد دوسری بہن سے شادی کر لو، اس کی دوسری بہن سے، یہ بھی اکٹھا کرنا جائز نہیں. ہاں اگر اس کو طلاق دے چکے ہیں آپ یا فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو، جمع کرو، بین الأختین، دو بہنوں کو، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں یا دودھ پینے کے لحاظ سے بہنیں ہوں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے ما جو قد سلفا، جو گزر چکا، جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا. تو جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا وہ اب چلتا رہے گا؟ نہیں 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 نہیں. مراد یہ ہے کہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا. اگر کسی کے گھر میں دو بہنیں ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان میں سے ایک کو کیا کرو، طلاق دو، ایک کو فارغ کرو. ایسے ہی اگر کسی کے گھر میں مثال کے طور پہ بھتیجی ہے، اپنی سگی بھتیجی سے اس نے شادی کی ہوئی ہے یا سگی بانجی سے اس نے کی ہوئی ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس سے مطالبہ کیا جائے گا اس کو چھوڑو. لیکن جو پہلے کیا تھا کیا اس پہ گناہ ملے گا؟ نہیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ گناہ معاف. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے ان دو ناموں کا یہاں پہ؟ یہ کہ جو غلطی زمانے جاہلیت میں ہو چکی ہے اس غلطی کا ازالہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرنے والا ہے. جس طرح یہاں پہ یہ آیا ہے کہ دو بہنوں کو
اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی طرح کچھ اور بھی عورتیں ہیں جن کو آپ گھر میں اکٹھا نہیں کر سکتے، ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا بلکہ کہاں آیا ہے؟ حدیث میں۔ پھر پتا چلا کہ حدیث کے بغیر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور احادیث صرف قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی کرتی ہیں اور الگ مستقل حکم بھی دیتی ہیں، باقاعدہ الگ سے ایک شریعت ہیں، یعنی کہ شریعت کے احکام جیسے قرآن میں آئے ہیں ایسے کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن میں بالکل نہیں آئے، حدیث میں آئے ہیں۔ تو وہ کون سی دو عورتیں ہیں جن کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے اپنے گھر میں؟ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے اس عورت کے اوپر بطور سوکن آپ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے، اس کی بانجی کو نہیں لا سکتے، اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، اس کی پھوپھو کو نہیں لا سکتے آپ۔ تو یہ کہاں پہ آیا؟ حدیث میں آیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف، 24۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید تذکرہ کریں گے ان عورتوں میں سے ایک عورت کا جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء، اور یعنی کہ وہ پیچھے تذکرہ آ رہا ہے نا، وہ یہ عورت بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، فرمایا والمحصنات، اور خامند والی عورتیں، والمحصنات من النساء، خامند والی عورتیں۔ ویسے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں، لیکن شادی شدہ عورتیں کہنے میں یہ پھر آئے گا کہ وہ عورت بھی آ جائے گی جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، شادی شدہ تھی نا کسی زمانے میں، تو خاوند فوت ہو چکا ہے تو کیا آپ اسے شادی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مراد وہ ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اور اس کا خاوند موجود ہے، تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ کسی کی بیوی کو خراب کرنا، اسے پیغامات بھیجنا کہ تم طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے، وہ کسی کے عقد میں ہے، کسی کے نکاح میں ہے۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں۔ یہ لفظ المحصنات جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے محفوظ۔ کیا؟ محفوظ۔ اچھا، مراد اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مراد کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد شادی شدہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے مراد پاک دامن عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سے مراد آزاد عورتیں بھی ہوتی ہیں، آزاد یعنی کہ لونڈیاں نہیں۔ یعنی کبھی یہ لفظ آتا ہے اس معنی میں کہ آزاد عورتیں یعنی کہ لونڈیاں نہیں، کبھی یہ لفظ آتا ہے اس معنی میں کہ پاک دامن عورتیں ان کے بدکار نہیں، کبھی یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے کہ خامند والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں یعنی کہ وہ عورتیں نہیں کہ جن کے خامند نہ ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی تنبیہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا، والمحصنات من النساء، یہاں سے 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جو استعمال ہوتا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، تو یہاں پہ 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ہمارے وہ قاری حضرات جو تراوی پڑھاتے ہیں وہ 4 سپارے ختم کرنے کے بعد 5ویں سپارے کا آغاز اگلے دن کرتے ہیں، اور یہ بالکل غیر مناسب ہے کیونکہ گفتگو تو مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون کون سی عورتیں حرام ہیں، کن کن سے شادی ناجائز ہے۔ تو آپ نے ان اللہ کان غفور رحیم آیت نمبر 23 تک پڑھا اور رکوع کیا اور تراویح ختم ہو گئی، اگلے دن آپ پڑھ رہے ہیں والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں بھی کیا ہوا ان کو؟ جی وہ کل گزر چکا ہے۔ تو یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ آپ یا تو حرمت علیکم امہاتکم ان کے آیت نمبر 23 کے آغاز سے پہلے رک جائیں، اور یا پھر اگلی آیت بھی پڑھ لیں۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور خامد والی عورتیں یعنی کہ ان سے بھی نکاح حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک بن چکے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
خامن والی عورتیں یعنی کہ جن کے خامن موجود ہیں، حیات ہیں، اور نکاح بھی ان کا موجود ہے، ختم نہیں ہوا، تو ان سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لونڈیوں سے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، بلکہ میں یہاں پہ حدیث بتاؤں گا، پھر آپ صحیح سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی طرف گئے تو آپ نے پھر لوگوں کو اوتاس میں بھی بھیجا۔ اوتاس میں بھی لڑائی ہوئی، اوتاس جگہ کا نام۔ تو اوتاس میں لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ملی اور کئی عورتیں بھی ہاتھ میں آئیں۔ یہ عورتیں مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی، کیونکہ لونڈیاں بن چکی ہیں۔ اب جنگ سے پہلے یہ آزاد تھیں، کافروں کی بیویاں تھیں، اب وہ کیا بن چکی؟ لونڈیاں۔ لونڈی کا جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اپنی لونڈی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکے، لیکن صحابہ کرام نے اس میں تردد کیا کہ بھئی ان کے خامد تو زندہ ہیں، موجود ہیں، تو کیسے ہم ان سے تعلق قائم کریں؟ تو بتایا گیا کہ اگرچہ ان کے خامد زندہ ہیں لیکن وہ کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے مسلمانوں سے جنگ لڑی ہے اور ان کی بیویاں قیدی بنی ہیں، اب لونڈیاں بن چکی ہیں، لونڈیاں بن کے تقسیم ہو چکی ہیں، تو اس لونڈی کا جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے تعلق قائم کرے، لیکن کب تعلق قائم کرے گا؟ ایک حیض آ جانے کے بعد، اور اگر وہ لڑکی حمل کی حالت میں ہے تو حمل سے فارغ ہو جانے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو آپ دیکھیں والمحصنات من النساء، اور خامن والی عورتیں بھی حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لوڈیوں کے جن کے مالک بن چکے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے تم پہ۔ کاتبہ لکھنا، فرض کرنا، یعنی کہ یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں، جن عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، یہ عورتیں جو ہیں تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس حکم کی پابندی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کتاب اللہ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے، کتب کتاب اللہ علیکم، اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ، اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، کیا حلال کر دی گئی ہیں؟ ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ کن کے علاوہ؟ جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ما، وہ عورتیں، وراء ذالکم، جو ان عورتوں کے علاوہ ہیں، جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ بس یہ اتنا کہیں گے ہم یہاں پہ کہ اللہ نے کہا کہ ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اس کی تخصیص کی جائے گی ان احادیث کے ساتھ جن احادیث میں تذکرہ آیا ہے مزید ایسی عورتوں کا جن سے نکاح حرام ہے۔ اور اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، لڑکی کے اوپر آپ دوسری بیوی کے طور پہ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی پھپھو کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی بھانجی کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے۔ اور ایسے ہی متع کے طور پہ کسی لڑکی سے آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح حرام ہوگا، حلالہ کرنے کے طور پہ کسی لڑکی سے نکاح کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وٹا سٹا کی شادی کریں گے تو وہ بھی نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کہ ہم تمہاری بہن کا رشتہ تب لیں گے جب تم ہماری بہن کا لو گے، یا تم اپنی بہن کا رشتہ دو گے تب ہم اپنی بہن کا تمہیں رشتہ دیں گے، اس انداز سے شادی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا، کہ تبتغوا تم طلب کرو،
کیا طلب کرو؟ دیگر عورتیں جو حلال عورتیں وہ یہ کہ تم طلب کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے بدلے میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق مہر. کہ تم طلب کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے بدلے میں محسنین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو. کن کو؟ ان عورتوں کو. غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے نہیں ہو. یعنی کہ نکاح کرتے ہوئے حق مہر ادا کر کے دیگر عورتوں میں سے کسی عورت کو اپنے گھر میں لانا وہ جائز ہے. ان تبتغوا، اس کو بدل استعمال بھی بنایا جا سکتا ہے ما سے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے لِأَن تبتغوا. یہاں تک واضح علماء کرام کو سوال تو نہیں؟ چلیں آگے دیکھیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فا کا معنی کیا ہوگا؟ پس. مستمتعتم بِهِ، جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو، جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو، منہن، ان میں سے. کن میں سے؟ ان عورتوں میں سے. کن عورتوں میں سے؟ جو حلال ہیں. فرمایا ان میں سے جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو. فآتوہن، پس تم دو ہن ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، فریضتاً اس حال میں کہ مقرر ہوں، طے شدہ ہوں. ان الفاظ سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، رافضی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فمستمتعتم بہ، اور متع کا معنی بھی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا. لفظ متع اسی سے ہے نا. نکاح متع سمجھتے ہیں پہلے آپ؟ نکاح متع کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکی سے نکاح کرنا، اور نکاح میں کیا ہوگا؟ 1 دن کے لیے نکاح، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اور پیسے دینا اس کو. آپ کو میں 50,000 روپیہ دوں گا، میرے ساتھ نکاح کر لو 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے. عارضی نکاح جس کو کہتے ہیں، وقتی نکاح. اور یہ جب 50 دن پورے ہو جائیں گے، جب ہفتہ پورا ہو جائے گا جو طے ہوا تھا، تو خود ہی یہ نکاح ختم. تو یہ شروع اسلام میں حلال تھا، جائز تھا، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے جائز چلا آ رہا تھا. اور اسلام آنے کے بعد بھی کئی مواقع پہ اس کو حلال کیا گیا، لیکن آخری زندگی میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ قیامت تک حرام ہے. تو نکاح متع کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن کئی لوگ اس کو حلال جانتے ہیں، رافضی حضرات میں سے، اور پھر وہ اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. ان دلائل میں سے ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دیگر عورتیں حلال ہیں. لیکن کیسے حلال ہیں؟ کہ تم نے مال دینا ہے، حق مہر دینا ہے، اور محسنین ان کو نکاح میں لانا ہے، بدکاری نہیں کرنی. نکاح سے مراد شرعی نکاح ہے، اور شرعی نکاح عارضی طور پہ نہیں ہوتا. فرمایا فمستمتعتم بہ منہن، پس تم جس سے فائدہ اٹھاؤ ان میں سے، تو ان کو دو ان کے حق مہر، فریضتاً اس حال میں کہ وہ مقرر ہوں. ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس چیز میں، تراضیتم تم آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی جس پہ، من بعد الفریضہ مقرر شدہ حق مہر کے بعد. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق مہر آپ کا طے ہونا چاہیے، طے ہو جانے کے بعد میں کمی بیشی آپ دونوں مل کے کرنا چاہیں تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بیوی کچھ حق مہر معاف کرنا چاہے، سارا معاف کرنا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بغیر پریشر کے خامد پریشر نہ ڈالے. خامد مزید حق مہر دینا چاہے، مزید اضافہ کرنا چاہے، اس پہ بھی شریعت کو اعتراض نہیں ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں جملے کا ترجمہ پھر سن لیں. ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ اس چیز میں جس پہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ فرض کر لینے کے بعد، یعنی کہ مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیم حکیما، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے.
اللہ کو معلوم ہے کہ بندوں کو کون سا حکم دینا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو استطاعت نہ رکھے، جو طاقت نہ رکھے، منکم تم میں سے، کس چیز کی؟ طولاً مالی طاقت کی۔ کس طاقت کی؟ ان کے شادی کرنے کے لیے حق مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا جو تم میں سے طاقت نہ رکھے طولاً مالی طور پہ، ان ینکحا، کہ وہ نکاح کر لے، المحصنات المؤمنات، کن سے؟ المحصنات آزاد، المؤمنات مومن، مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی جو تم میں سے طاقت نہ رکھے۔ سمجھیں واضح جملہ؟ جو تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، کہ پھر وہ کسی لونڈی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر لونڈی کا حق مہر اتنا تو زیادہ نہیں ہوگا نا، وہ تو معمولی سا ہوگا۔ اچھا لونڈی کون سی؟ اپنی لونڈی؟ نہیں، اپنی لونڈی نہیں۔ اپنی لونڈی سے آپ نکاح کیوں کریں گے؟ وہ تو پہلے آپ کے لیے حلال ہے نکاح کے بغیر، تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی لونڈی، اس کے مالک کی مرضی سے، تو جب آپ کسی کی لونڈی سے نکاح کریں گے اس کے مالک کی مرضی سے، اب وہ مالک جو ہے اس لونڈی سے تعلق قائم نہیں کر سکے گا۔ عرب لوگ لونڈیوں سے نکاح کرنے کو معیوب جانتے تھے، تو اللہ تعالی نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایمان کے لحاظ سے وہ لڑکی تم سے آگے ہو، اور ویسے بھی تم سب پیچھے سے ایک چیز ہو، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کیا فرق ہے تم میں؟ دیکھیں اب فرمایا اور جو تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے، فَمِمَّا، تو ان سے، ان لونڈیوں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کیا مطلب؟ ان سے نکاح کر لیں۔ حسن سمجھ رہے ہیں نا؟ فَمِنْمَا، تو ان سے، من کا معنی کیا ہوگا؟ سے، ما، ان، اور بریکٹ میں کیا آ جائے گا؟ لونڈیاں، بلکہ لونڈیوں کو لفظ آگے خود بھی آ رہے ہیں، تو ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیات المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، تو یعنی کہ وہ ان سے نکاح کر لے، پھر تو وہ نکاح کر لے تمہاری مومن لونڈیوں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ خود مالک نہیں ہے، تم مسلمان جن کے مالک ہو، مراد یہ ہے، اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پہ مراد کیا ہے کہ جو لونڈی ہے مسلمانوں میں سے کسی ایک کی، اس سے نکاح کر لے، لیکن وہ لونڈی کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ لونڈی کیا ہو؟ کافر لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی کہ لونڈی کے ایمان کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اور لونڈی سے شادی کرنے والے تمہارے ایمان کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایمان کے لحاظ سے وہ لونڈی تم سے آگے ہو، تو اس سے نکاح کو معیوب نہ جانو۔ بعضکم، تم میں سے بعض سے ہے، ان کہ تم سب ایک چیز ہو، دین کے لحاظ سے تم برابر ہو، یعنی کہ دین تم میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ فَانْكِحُوهُنَّ، پس تم ان سے نکاح کرو، کن سے؟ ان مومن لونڈیوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، مالک کی اجازت کے بغیر نہیں، پس تم ان سے نکاح کرو ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ، اور تم ان کو دو، کن کو؟ لونڈیوں کو، اجورہن، ان کے حق مہر، بالمعروفی، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق۔ اچھا یہ حق مہر لونڈی کو دیا جائے گا، لیکن وہ حق مہر لونڈی کے پاس رہے گا نہیں، کدھر جائے گا؟ اس کے مالک کے پاس،
کیونکہ لونڈی کا مال اور غلام کا مال مالک کا مال ہوتا ہے. فرمایا اور تم دو ان کو اجورہن، ان کے حق مہر بالمعروف ہی، معروف کے مطابق، محصنات، اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں. کون؟ لونڈیاں. غیر مصافحات، زنا کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں اخدان، چھپی یاریاں. ولا متخذات، اور نہ بنانے والی اخدان، خدن ان کی جمع ہے. خدن کہتے ہیں خفیہ آشنا کو، خفیہ دوست کو. فرمایا ولا متخذات، اور نہ بنانے والی اخدان، خفیہ دوستیاں، خفیہ یاریاں. یعنی کہ باقاعدہ نکاح ہو رہا ہو جس میں گواہ موجود ہوں، جس میں لونڈی کا مالک جو ہے اس کی اجازت موجود ہو. ورنہ یہ نہیں کہ آپ لونڈی کو معمولی سی اور سن کے بدکاری کا ارادہ کرتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ نکاح ہونا چاہیے. فَإِذَا، پس جب، احسننا، ان کی شادی کر دی جائے. کن کی؟ مومن لونڈیوں کی. فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ آئیں، اگر وہ ارتکاب کریں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بدکاری کا، مراد زنا کا، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان کے اوپر ہوگی. کن کے اوپر؟ اس لونڈی کے اوپر جس نے بدکاری کی ہے، اس کے اوپر ہوگی نصف ما، اس سزا کا نصف، آدھی، اس سزا کا نصف، ما علی المحصنات، جو آزاد کماری عورتوں پہ ہے، من العذابی، عذاب میں سے، سزا میں سے. من العذاب یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے کس کی؟ ماں کی. نصف ما، نصف ما سے کیا مراد ہے؟ یہ من العذاب نے بتا دیا. تو اب ترجمہ یوں ہو جائے گا فعلیہن، تو ان لونڈیوں کے اوپر ہے نصف ما، اس سزا، اس عذاب کا آدھا، ما علی المحصنات، جو کن کے اوپر ہے؟ آزاد کماری لڑکیوں پہ. آزاد کماری لڑکی اگر زنا کرے کیا سزا ہے جی اس کی؟ 100 کوڑے. تو اس لونڈی کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 50. حالانکہ یہ کیا شادی شدہ ہے. شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سنسار کیا جائے. لیکن لونڈی کو سنسار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مال ہے کس کا؟ اپنے مالک کا. یہ اس کا کیا ہے؟ مال ہے اس کا مال ختم ہو جائے گا پھر. تو اس کی سزا کیا ہے؟ جو آزاد کماری لڑکی ہے اس کی سزا کا آدھا، اور وہ کیا ہے؟ 50 کوڑے. ذالک، یہ کیا؟ یہ جو رخصت دی گئی ہے مومن لونڈی سے شادی کرنے کی، یہ رخصت دی گئی ہے کس چیز کی؟ مومن لونڈی سے شادی کرنے کی. ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے، من خشیہ، جسے ڈر ہو، خشیہ جسے کیا ہو؟ ڈر ہو، العنتا، گناہ میں مبتلا ہونے کا، منکم، تم میں سے. یعنی کہ پیسہ اتنا ہے نہیں کہ آزاد لڑکی سے شادی کر سکے، اور شادی نہیں کرتا تو گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے. تو ان دو شرائط کے ساتھ شریعت نے مومن لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ شریعت کس قدر چاہتی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اور گناہ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ نکاح اور شادی. اس لیے والدین کو چاہیے کہ فتنے کے اس زمانے میں اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر کرنے سے بچیں. جو ہی لڑکی کے لیے اچھا لڑکا ملے یا لڑکے کے لیے اچھی لڑکی ملے تو شادی کر دی جائے. اور اچھے لڑکے، اچھی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ اچھے لڑکے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی تاجر ہو، بہت اس کی کوئی بڑی جاب ہو. نیک لڑکا ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، توحید کے اوپر ہو، اور اس کے پاس مناسب سی رہائش موجود ہو، اور با اخلاق نظر آتا ہو. یعنی کہ دین بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے. تو آپ اس سے بیٹی کا رشتہ کر دیں. رزق اللہ دینے والا ہے. اس کو جس کے پاس آج نہیں ہے، اور اس سے اللہ چھین لینے والا رزق ہے، جس کا رزق دیکھ کے آپ شادی کر رہے ہو سکتا ہے وہ کل رزق سے محروم ہو جائے، کل وہ معذور ہو جائے.
تو آپ دین کی طرف دیکھیں، اخلاق کی طرف دیکھیں، تاکہ کل روز قیامت اللہ کو بتا سکے کہ یا اللہ میں نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کیا تھا جو توحید پہ تھا، جو نمازی تھا، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا تھا۔ تو فرمایا ذالکا، یہ پھر بتا دوں کیا مراد ہے یہ سے، یہ لونڈی مومن لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اور رخصت، یہ اس کے لیے ہے، یہ رخصت صرف اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو العنت گناہ میں واقع ہونے کا منکم تم میں سے، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ صبر کرو کس چیز سے؟ یعنی کہ اگر بچو لونڈی سے نکاح کرنے سے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لونڈی سے اگر تم نکاح کرو گے تو تمہاری اولاد کیا پیدا ہوگی؟ غلام۔ غلام کس کی؟ جو لونڈی کا مالک ہے اس کی۔ تو تمہارے کنٹرول پہ تو نہ رہی تمہاری اولاد۔ فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، اور آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرے۔ اسی لیے کیا کھول کھول کے بیان کرے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے، اور تمہیں چلائے، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور تمہیں دکھائے، یہ ترجمہ بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں یہدیہ کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے، یا تمہیں دکھائے یا تمہیں چلائے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں پہ، سنن جمع ہے سنت، ان کی طریقہ، اور تمہیں چلائے ان لوگوں کے طریقوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ مراد ہیں یہاں پہ پہلے گزرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے وہ پیروکار جو نیک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں چلائے، تمہیں دکھائے، تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ رجوع فرمائے، تم پہ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مہربانی فرمائے اور تمہیں بچائے گناہ سے، حرام کاموں میں واقع ہونے سے، معصیت کا ارتکاب کرنے سے۔ واللہ علیم، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، یعنی کہ تمہارے بارے میں، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں، جس چیز کو حلال قرار دیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، جس کو حرام قرار دیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آیت نمبر 27 واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تم پہ مہربانی فرمائے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الشہوات، اپنی خواہشات کی، جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، یعنی کہ جو دل نے چاہا وہ کرنا شروع کر دیا۔ دل چاہتا ہے جی گانا سنیں، لگاؤ جی گانا۔ دل چاہتا ہے شراب پیئے، لاؤ جی شراب۔ دل چاہتا ہے کسی لڑکی سے دوستی لگانا، لگاتے ہیں جی۔ یہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ دل کرتا ہے شرکیہ مجلس میں شرک ہو، چلو جی کوئی کیا مسئلہ ہے جی۔ دل کرتا ہے ان کے کوئی بدعت کا جلوس نکالا جا رہا ہے لیکن رونق ہے آخر وہاں پہ، چلو جی چلتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ تو شرک پہ چلنا بھی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، بدعات پہ چلنا بھی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ فرمایا اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم ہٹ جاؤ، میل عظیمہ، بہت زیادہ ہٹ جانا۔ کس سے ہٹ جاؤ؟ حق سے، باطل کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مہربانی فرمائے، تمہیں گناہوں سے بچائے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ حق سے اور خواہشات میں مبتلا ہو جاؤ، گناہوں کا ارتکاب کرو۔ آیت نمبر 28 یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، کہ تم پہ آسانی فرمائے۔ اور اس کی ایک مثال کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے مومن لونڈی سے نکاح کرنے کی، جبکہ آپ کے پاس مال نہ ہو
اور گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہو. تو فرمایا یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا گیا ضعیفا اس حال میں کہ وہ کمزور ہے. انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے, اور کمزور پیدا ہونے کی ایک مثال کیا ہے کہ عورت کو دیکھ کے اس سے صبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو غیر عورت کو دیکھ لے تو صبر نہیں ہوتا, چاہتا ہے کہ اس سے دوستی لگاؤں, چاہتا ہے اس سے گفتگو کروں, چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھوں. تو انسان کے کمزور ہونے کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے. آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں, یعنی کہ اے ایمان والو, لا تأکلوا تم نہ کھاؤ, اموالکم اپنے مال, بینکم آپس میں, بالباطل باطل طریقے سے, غلط طریقے سے. غلط طریقے سے مال کھانا کیسے ہوتا ہے؟ بیع کی وہ تمام شکلیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے ذریعے مال لیں گے تو وہ حرام طریقہ ہے, وہ باطل طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جوا, جوے کے ذریعے مال کمانا یہ حرام مال ہے. سود کے ذریعے کسی کو قرضہ دے کے اضافی پیسے لینا یہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے. رشوت لینا, اس قسم کی جتنی بھی شکلیں. تو فرمایا اے ایمان والو تم اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ بالباطل باطل طریقے سے, الا ان تکون تجارتا, الا یہ کہ وہ تجارت ہوں, وہ کیا, وہ اموال, الا یہ کہ وہ مال کیا ہوں, تجارت ہوں, عن تراض منکم تمہاری آپس میں باہمی رضامندی سے. تراضن آپ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے تراضا کا, باہمی رضامندی, دو بندوں کا آپس میں راضی ہونا ایک دوسرے کے اوپر. تو منکم تمہاری, کیونکہ تمہاری آپس کی رضامندی سے اگر تجارت ہو رہی ہے تو اس طریقے سے مال آئے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سودی معاملے پہ سود لینے والا دینے والا دونوں راضی ہو جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ رضامندی کا اعتبار ہے شریعت کی حدود میں. پہلے رضامندی کس کی دیکھنی ہے, اللہ کی. اللہ نے جس کام کی, جس بیع کی, جس سودے کی, جس تجارت کی اجازت دی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ دونوں راضی ہو جائیں تو پھر وہ آپ کا مال حلال کا ہے. لیکن اگر آپ دونوں راضی ہو جائیں, اللہ راضی نہ ہو تو وہ کیا ہے, حرام کا ہے. مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے بدکاری کرنے پہ, اور لڑکا مان لیتا ہے کہ میں تمہیں 10,000 روپیہ دوں گا, تو یہ 10,000 روپیہ کیا لڑکی کے لیے جائز ہے, حرام کا مال ہے. تو یہاں رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا. رضامندی کا اعتبار تب ہوگا جب وہ معاملہ اللہ کی طرف سے کیا ہو, جائز ہو. پھر دیکھ لیں, الا ان تکونا, الا یہ کہ وہ اموال کیسے ہوں, تجارتن بطور تجارت ہوں, عن تراض منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے. اچھا, آپس کی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. شریعت نے اصول دیا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں سودا کریں, بیع کریں, مثال کے طور پہ گاڑی ایک نے بیچی ہے دوسرے نے خریدی ہے, پلاٹ ایک نے بیچا ہے دوسرے نے خریدا ہے, موبائل ایک نے بیچا ہے دوسرے نے خریدا ہے. شریعت کہتی ہے کہ جب تک یہ دونوں ایک جگہ موجود ہیں, الگ نہیں ہوتے, ان میں سے کوئی بھی اس بیع کو کینسل کر سکتا ہے. اچھا, اب آپ نے جس کے ساتھ سودا کیا موبائل کا, آپ نے اس کو بیچا مثال کے طور پہ 2 لاکھ کا, بیٹھے رہے آپس میں, کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے, گھنٹہ بیٹھے, 2 گھنٹے بیٹھے رہے, کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. ایک ان میں سے کہتا ہے کچھ دیر کے بعد, نہیں جی میں یہ بیع کینسل کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں جی اب ہو گئی ہے, جبکہ وہ اب راضی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے راضی ہونا ضروری ہے آپس میں دونوں کا. تو اگر کوئی شروع میں راضی ہے, بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں, تو یہ سودا کینسل کرنا پڑے گا, الا یہ کہ آپ دونوں آپس میں جدا ہو چکے ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیع ہونے کے 5 منٹ کے بعد اٹھ کے چلا گیا, اب یہ پیچھے سے فون کر رہا ہے, وہ باہر نکل گیا, دکان سے باہر نکل گیا, گھر سے باہر نکل گیا, اب یہ فون کر رہا ہے جی میں یہ بیع نہیں کرنا چاہتا. تو اب وہ چاہے تو بیع کینسل ہوگی, وہ نہ چاہے تو شریعت کے لحاظ سے بیع پکی ہو چکی ہے,
اب اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ مان جائے تو اچھی بات ہے، پھر ٹھیک ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اور یہ مسئلہ اس لحاظ سے واضح ہونا چاہیے کہ کئی ہمارے علماء کرام اس فتویٰ کو نہیں مانتے، کئی ہمارے علماء کرام اس فتویٰ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ فتویٰ حدیث کے عین مطابق ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں سودا کرنے والے، بیع کرنے والے، لین دین کرنے والے، ان کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائے۔ اگر جدا ہو گیا آپس میں تو پھر اب یہ سودا کینسل کرنا تبھی ممکن ہوگا جب دونوں راضی ہوں گے کینسل کرنے پہ۔ اگر ایک کینسل کرنا چاہتا ہے دوسرا نہیں تو کینسل نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اور تم نہ قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو۔ اس جملے کے کئی مفہوم ہیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ خودکشی نہ کرو، خودکشی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو، وہ سمجھو وہ تمہارا اپنا جسم ہے، سمجھو، تو یہ معنی بھی اس میں داخل ہوگا۔ اور سیاق و سباق پیچھے کیا چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی داخل ہوگا۔ وہ کیسے؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مثال کے طور پہ اگر تم کوئی ایسی بیع کرتے ہو جس کا نتیجہ قتل ہے تو وہ بیع نہ کرو۔ جوے کا انجام کئی دفعہ کیا نکلتا ہے؟ قتل۔ سود کا انجام بھی کئی دفعہ قتل نکلتا ہے کہ یہ قرض مانگ رہا ہے اور قرض بڑھ چکا ہے بہت زیادہ، سود، پھر سود، ہر ملک کے اوپر سود بڑھا دیا، اب اس کے لیے سود دینا مشکل ہو گیا، اس کے پیچھے لگا ہوا، یا وہ اس کو قتل کرے گا، یہ اس کو قتل کر دے گا۔ اور پہلا مفہوم میں نے کیا بتایا تھا اس جملے کا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ اس معنی کے لحاظ سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سربراہ مقرر کیا عمرو بن عاص کو۔ کس کو؟ عمرو بن عاص کو۔ اور یہ پرانے مسلمانوں میں سے نہیں تھے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بنی امیہ میں سے ہیں۔ یہ عمرو بن عاص عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد ہیں۔ گئے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، سردی تھی بہت زیادہ، اور نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ جو کمانڈر ہے، جو امیر ہے، عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول نے ذمہ دار بنایا تھا، وہی نمازیں پڑھاتے تھے۔ ایک دن انہیں احتلام ہو گیا، اب انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں تو مر جاؤں گا، سردی اتنی ہے، مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تیمم مٹی سے کیا، اور نماز بھی خود ہی پڑھائی تیمم کر کے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ جب مدینہ واپس آئے تو آپ نے کہا عمر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے وضاحت پیش کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ اگر میں غسل کرتا تو میں نے مر جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اس لیے پھر میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے ان کی اس حرکت کو، اس عمل کو غلط قرار نہیں دیا۔ اسے پتہ چلا کہ غسل واجب ہو جائے اور غسل کرنے سے مرنے کا خطرہ ہو تو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے، یہ کیا؟ یہ پچھلی پوری آیت کو اس میں لے آئے نا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور قتل کرنا اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو، اور جو یہ کام کرے عدواناً، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ، پس ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے، نارن، ایک عظیم آگ میں۔ تنوین کا میں نے ہم نے کیا کیا؟ عظیم۔ وکان ذالک، اور یہ یعنی کہ آگ میں داخل کرنا، جہنم میں داخل کرنا، اور یہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یسیراً، بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 31 فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم دور رہو، کبائر، کبائر کبیرہ ان کی جمع ہے،
بڑے بڑے گناہ. اچھا مزید وضاحت سے پہلے کبیرہ گناہ اس کی مثال کیا ہے؟ شرک کبیرہ گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور کسی لڑکی پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے ہی یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کسی کے حق میں کبیرہ گناہ ہے، مرد کا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کبیرہ گناہ ہے، احسان کر کے نیکی کر کے احسان جتانا کبیرہ گناہ ہے، سودا بیچنے کے لیے، پلاٹ بیچنے کے لیے، گاڑی بیچنے کے لیے، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. یہ سب کبیرہ گناہ ہے. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو، لیکن کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہے جس گناہ کے بارے میں شریعت یہ کہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یا یہ شریعت کہے کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، یا شریعت کہے جو یہ گناہ کرے گا اللہ اس کے اوپر ناراض ہوگا، یا شریعت کہے جو یہ گناہ کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا یا جنت کے قریب نہیں جا سکتا. تو اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اور صغیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جس کو شریعت نے غلط قرار دیا، گناہ قرار دیا، لیکن کچھ سزا بیان نہیں کی. جس کی سزا بیان کی، چاہے سزا دنیاوی ہو چاہے اخروی، وہ کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ دنیاوی سزا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. جو بدکاری کرے گا اس کو 100 کوڑے لگیں گے، کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ ہم اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو بھی پڑھنے لگے ہیں. فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ان کا جواب کیا ہے؟ نکفر، ہم دور کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں. کون سی؟ صغیرہ. وندخل، اور ہم داخل کریں گے، کم تمہیں، مدخلا کریما، ایک شاندار جگہ میں. کریمن کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں شاندار، یا ترجمہ کر سکتے ہیں عزت والی، یا ترجمہ کر سکتے ہیں معزز. تو ہم تمہیں داخل کریں گے ایک شاندار جگہ میں، ہم تمہیں داخل کریں گے ایک معزز جگہ میں، ہم تمہیں داخل کریں گے ایک عزت والی جگہ میں. مراد جنت. مراد کیا ہے؟ جنت. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. آئندہ آیات جو ہیں چونکہ وہ ایک ساتھ ہیں تو ان کا سلسلہ کل ہی شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پیار و محبت سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.